اب حضرت سلمان فارسی نے نبی پاک کو اپنی پوری داستان سنائی۔ حضور ایسے نہیں آیا ہوں، بک کر آیا ہوں، دھکے کھا کر آیا ہوں، دور دور سے حضور آپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ اب جب نبی پاک نے یہ ساری داستان سنی کہ میرا غلام مجھ تک پہنچنے کے لیے سیل آؤٹ ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی کو فروخت کر دیا ہے، غلام بن گیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ غلام ویسے ہی چل کے کسی کے پاس چلا جائے۔ اب نبی پاک نے کہا ہم تمہیں خریدیں گے۔ اب جا کر ڈیل طے ہوتی ہے۔ آقا بھی بڑا نرالا ہے، کہتا ہے ایسے نہیں دوں گا، فارس سے آیا ہے، میں 300 کھجور کے درخت دوں گا جو کہ پھل دینے والے ہوں، اور 1 اوکیا سونا، 40 اوکیا سونا دوں گا۔ اب یہ ایک سونے کی بھی بڑی مقدار ہے، اور جو تھوڑا بہت پلانٹیشن کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کھجور کا درخت بہت ٹائم بعد پھل دیتا ہے، 3 سال لگتے ہیں، 2 سے 3 سال بعد وہ پھل دیتا ہے۔ اٹ مینس 3 سال تو گئے، 3 سال تک تو غلامی کرنی پڑے گی، پھر جا کر جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کی برات ہوتی ہے، وہ اس کی ڈیل کمپلیٹ ہوتی ہے۔ مگر وہ مالک جانتا نہیں تھا کہ اب آقا مل کون سا گیا ہے۔ یہ تو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، یہ اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کیا چیز ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک کہتے ہیں صحابہ کو چلیں، ساتھ چلتے ہیں، آقا خود جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پودے لگاتے ہیں، کھجور کے درختوں کو پانی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ دنوں اور گھنٹوں میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیسا نرالا غلام ہے کہ جس کے لیے کھجور کے درخت دنوں میں بڑے ہو گئے، انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اب نبی پاک نے صحابہ سے کہا کہ اپنے پاس سے سونا نکالیں۔ سب نے تھوڑا تھوڑا سونا نکالا، اور وہ سونے کا ٹکڑا اتنا بن گیا جتنی قیمت ریکوائرڈ تھی۔ حضرت سلمان فارسی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔